ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذالک کیل یسیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، پچھلے واقعہ یوسف علیہ السلام میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پہلے دفعہ بھائی مصر گئے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر واپس اپنے گھر پہنچ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جو ان کی پونجی تھی، جو ان کے پیسے تھے، وہ انہی کے سامان میں ہی رکھوا دیا، اور وہ سامان بھی ان کے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب گھر آ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا کہ دیر کیوں کر دی؟ تو بھائیوں نے بتایا کہ بھائی عزیز مصر نے ہمیں روک لیا تھا، ہماری 3 دن بڑی خدمت کی، مہمان نوازی کی، ہمیں 3 دن روک لیا تھا، مہمان نوازی کی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ مصر کا بادشاہ عزیز مصر یوزارسیف سب پر اتنا مہربان تھا یا صرف تمہارے اوپر؟ سب قافلے والوں کو مہمانی دیتا تھا یا تمہیں مہمانی دی؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ہمیں مہمانی دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بیٹوں نے بتایا کہ شاید ہمارا خدا پرست ہونا، یکتا پرست ہونا یہ وجہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ جو کنعان سے قافلے والے گئے تھے وہ بھی سب یکتا پرست تھے، توحید پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرنے والے تھے، یہ وجہ نہیں، کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اور سوال کیے کہ اس نے کوئی مطالبہ، کوئی کام، کوئی اس کے عوض میں کچھ کہا ہو آپ سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو کیا ضرورت ہے، وہ تو مصر کا بادشاہ تھا، اس کو بھلا ہم سے کیا غرض، وہ ہم سے کیا چاہتا، کیا مانگتا، کیا توقع کرتا؟ نہیں، اس نے بس ایسے ہی ہم سے مہربانی سے پیش آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور سوال کیا کہ کوئی واقف، کوئی شناسا تو نہیں لگتا تھا؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ کہیں ہم ملے ہیں یا جانا پہچانا سا لگتا تھا۔ 2 آدمیوں نے بتایا، 2 بیٹوں نے، کہ ہمیں مانوس چہرہ لگتا تھا، جانا پہچانا لگتا تھا، لیکن باقی 8 نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس طرح کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے سوچ بچار کرتے رہے کہ بھائی اس نے تمہاری اتنا مہمان نوازی کیوں کی؟ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہے، کوئی بات ہے، اللہ کرے کوئی اچھی بات ہو۔ بہرحال ان کی اچھائی پر محمول کرتے رہے۔ تو اتنے میں جب گھر والوں نے غلہ کھولا، دانے نکالے، تو وہ پیسے بھی جو انہوں نے دیے تھے وہ واپس مل گئے، غلے میں تھے۔ تو گھر والے بچوں نے وہ لا کر دے دیے، پھر وہ دیکھنے لگے۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر پیسوں کے متعلق جان پڑتال کرتے رہے کہ یہ کیوں پیسے واپس آ گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے جان بوجھ کر نہ دیے ہو؟ تو بیٹوں نے یقین دلایا کہ ابا ایسی بات نہیں ہے، ہم نے دے دیے تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیسے اس نے بھیجے کیوں ہیں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید اس لیے بھیجے ہوں واپس کہ وہ آپ کو مصر دوبارہ آنے کی شوق دلا رہا ہو۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ لفظ فرمایا، قرآن نے بھی، کہ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔
اس وجہ سے کہ بھئی ان پیسوں کی واپسی کی وجہ بھی جان سکیں اور پوچھیں کہ یہ کیوں پیسے آ گئے ہیں، بھول کے آ گئے ہیں، آپ نے خوشی سے ہدیہ کر دی ہیں، کیا وجہ ہے، اور آگے آنے کے لیے پیسے ہوں گے تو آئیں گے، جب پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے پیسے بھیجے تھے۔ بہرحال وہ ان باتوں پر تبصرہ کرتے رہے کہ کیوں بھیج دیے ہیں، اس نے قبول نہیں کیے، پتہ نہیں تمہیں اپنی نظروں سے گرا دیا ہو کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو، تمہارے پیسے اچھے نہیں ہیں، وہ پیسے تمہارے قبول کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ تو بیٹو نے کہا ابا نہیں، ایسی بات نہیں، عزیز مصر بڑے مہربان تھے، بڑے مہربان تھے، اس طرح کی جو ہے نا ان کوئی بات نہیں، آپ ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں کر سکتے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ بہرحال پیسے واپس کرنے کی وجہ جو بھی ہو، لیکن عزیز مصر بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے بارے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال سال گزر گیا، لیکن وہ 1 سال کا غلہ دیتا تھا، ایک آدمی کو 1 لدا ہوا اونٹ، جتنا ایک اونٹ وزن اٹھا سکتا ہے نارمل، 10 من 15 من 20 من جو بھی ہوگا، بہرحال قرآن میں تفسیر میں یہی آتا ہے کیل بعیر، ایک اونٹ کا وزن، تو ایک جتنے آدمی تھے اتنی وزن کے اونٹ وہ لاد کر، جس طرح 10 آدمی گئے 10 اونٹ غلہ لے کر آ گئے، تو وہ سال میں یعنی سال کے بعد پھر 1 اونٹ دیتا تھا۔ تو سال ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانی، پھر وہی بات، فکر۔ جب فکر شروع ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بیٹوں کو بلایا کہ اب آؤ اور غلہ لے کر آؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ اور پھر پوچھ کر آؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور غلہ لے کر آؤ۔ تو انہوں نے، بیٹوں نے کہا ابا اب ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم ایک وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اگلے دفعہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے، تو اب ہم نہیں جا سکتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بنیامین کو اجازت دوں تو پھر جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ یہ کون سا بہانہ بنا رہے ہو؟ پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کو بہانہ بنا کر لے گئے تھے اور اس کا خون آلود کرتا لے کر آئے تھے، اب کون سی چال چل رہے ہو؟ اب میرا بنیامین بھی آپ سے جدا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پریشان ہونے لگے، کہ وہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی نئی چال چل رہے ہیں، یہ کوئی جو ہے نا یہ اور تماشا کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے اور پوچھا کہ اس کو کیسے پتا تھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، چھوٹا ہے، تو یہ تمہارا سب فراڈ ہے؟ تو بیٹوں نے بتایا کہ ابا ایسی بات نہیں، اس نے ہم سے حال احوال لیا اور ہم نے اپنے بھائی کا ذکر بھی کیا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے اور ایک ضعیف باپ ہمارا حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، تو وہ ہماری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول کر ایک آدمی کا غلہ اضافی لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ہماری اس بات پر شک کیا اور ہم سے یہ وعدہ لیا کہ اگر اگلے سال بنیامین کو نہ لے کر آئے تو تم نہیں آنا، کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھ سے فراڈ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بنیاد پر اس نے کہا اور اس بنیاد پر ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تاکہ عزیز مصر کو یقین آ جائے کہ ہم نے جو بھی بات کہی حقیقت کہی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا ہم اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں گندم نہیں ملے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو بہت روکنے کی کوشش کی، مگر جب یہ بات بتائی کہ ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم جاتے نہیں ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بیٹے کو جانے کی اجازت دی اور کچھ معاملہ مختلف کیا۔ پہلے تو کچھ شرط رکھی کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم ایک قول دو، ایک قسم دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، ہاں مگر کوئی مجبور کر دیے جاؤ تو اور بات ہے، ورنہ اس کی قسم دو کہ تم اس کو واپس ضرور لے آؤ گے۔
تو سب بیٹوں نے اللہ کے ہاں قسم دی، اللہ کی قسم دی کہ اگر ہم اس کی حفاظت نہ کریں، اپنی طرف سے غفلت برتیں، ہم اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کریں، زیادتی کریں، تو ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہوں اور جہنم کے حقدار ہوں، جنت سے محروم ہوں۔ تو اس طرح کی قسمیں اٹھا کر اور جناب اعلیٰ انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا، اور جب وعدہ کیا، وعدہ پورا کر دیا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کی رخصت دے دی اور فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بس اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، اور اللہ ہی بہترین مہربان ہے۔ پہلے میں نے لاوی کے سپرد کیا تھا تو مجھے نقصان ہوا، اب میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تو میں اللہ ہی سے واپس لوں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی رخصت دے دی، اور بنیامین سمیت 11 بھائی جناب اعلیٰ غلہ لینے کے لیے مصر چلے گئے۔ تو جب مصر پہنچ گئے تو اس کا اگلا احوال اگلے درس میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔